پتہ چلے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ آپ خود سوچیں گے یار وہ کیوں محروم رہ گئے، وہ دوسرے کیوں محروم رہ گئے. سنیے اللہ کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تولنا اس دن برحق ہے. بولو جی اعمال کا تولنا اس دن. ترجمہ پورا سن لیں پھر میں آتا ہوں. فمن ثقلت موازینہ، اور جن کے بھاری ہوئے ترازو عملوں سے، فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہو گئے. بھائی سارے کہو نا سبحان اللہ. ومن خفت موازینہ، اور جن کے ہلکے ہوئے ترازو عملوں کی وجہ سے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنے آپ کا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیتوں سے ظلم کرتے رہے ہیں، اس لیے نقصان اٹھا گئے. اب سمجھیے جی، یہاں بڑے بڑے لوگ دھوکہ کھا گئے. وہ جی عمل کس طرح تولے جائیں گے؟ بھائی نماز کا کوئی وجود ہے؟ اب آپ بول ہی نہیں رہے، فرج چلا گئے ہو ماشاء اللہ. بھائی نماز کا کوئی وجود ہے کہ آپ کہیں یہ نماز ہے؟ نمازی نظر آتا ہے، نماز نظر ہے، ساجد تو نظر آتا ہے پر سجدہ نظر ہے. اچھا جی روزے کا کوئی وجود ہے؟ بولتے جائیں یار سارے بولے کیا ہو گیا. تلاوت کا کوئی وجود ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر وزن کس طرح ہوگا؟ بولو نا وزن کس طرح ہوگا. اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک چیز نظر نہیں آتی پر وزن پھر بھی ہوگا. ہمیں گیس نظر ہے پر وزن ہوتا ہے. گیس والے غباروں کو دیکھ لیں، اور ہمیں جناب یہ ہوا بظاہر نظر ہے مگر اس کا وزن ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن ان میں بھی وزن پیدا کر دے، اور ہوگا. جتنا ہمارا اخلاص ہوگا اتنا عملوں کے اندر وزن ہوگا. ایک جواب. دوسرا جواب، اللہ عملوں کو وجود عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ عملوں کو، حضور نے فرمایا کہ قرآن اعرابی خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا اور کہے گا کہ تو نے میری وجہ سے بیٹھا تھا نا. نہیں کوئی نہیں سنا، ہلے بیٹھے ہو ساری بات. تو میری وجہ سے جاگتا تھا نا، تو میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا نا. قرآن بازو سے پکڑتا جائے گا اور جنت میں داخل کرتا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ رمضان بھی انسان کی شکل میں آئے گا، روزے دار کی شفاعت کرے گا. اور جب یہ قبر سے اٹھے گا تو اب حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ سورہ آل عمران اس پر سایہ کر دے گی، سورہ بقرہ سایہ کر دے گی. تو اللہ عملوں کو وجود بخشے گا. بولیے دوسرا جواب کیا آ گیا؟ اللہ عملوں کو، بھائی بولے پھر نیند نہیں آئے گی. اللہ عملوں کو وجود بخشے گا. حدیث میں ہے کہ جب مسلمان اٹھے گا قبر سے تو لمبے بالوں والی خوبصورت خوشبو والی سواری آئے گی اور اس کو کہے گی اے مومن اللہ کے ولی میری پشت پر سوار ہو، تجھے میں رب کے پاس لے کے جاؤں گی. یہ سوار ہوگا اور پھر پوچھے گا تو کون ہے؟ تو یہ کہے گی میں تیری نماز ہوں. بولو میں تیری. دنیا میں تو نے مجھ کو اپنے اوپر سوار رکھا، تو سواری بنا، آج تو سوار بن جا، میں تیری سواری بن جاؤں گی. تو عملوں کو اللہ وجود بخشے گا. بولو بھائی اللہ عملوں کو. اب آپ کو چند حدیثیں سناؤں، آپ خود سمجھیں. اچھا بعض بندوں کو بھی تولا جائے گا. بولو بعض بندوں کو بھی. مثال کے طور پہ حدیث میرے سامنے ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، یہ بالکل پتلے سے تھے اور ٹانگیں بالکل باریک باریک اور اتنی شان کہ حضور نے فرمایا عبداللہ کی رضا میں میری رضا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ. آپ نے فرمایا
اس کی کتنی پتلی ٹانگیں ہیں عبداللہ ابن مسعود کی، مگر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت میں ان ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ بولو بھائی، احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اچھا، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بندے قیامت والے دن آئیں گے اور جسم بڑے بڑے موٹے ہوں گے، مولانا فضل الرحمان سے بھی زیادہ اور طاہر اشرفی سے بھی بولو نا زیادہ، مگر ان کا مکھی کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں، مولانا کی بات نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے مولانا کا کچھ وزن بڑھ جائے، آخر نواز شریف دی تین نہ رڑے ہے، کوئی وزن تے بنا لو نا تسی سارے تو بھائی، مگر ان کا کوئی وزن ہے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ قیامت کے دن ان کا کوئی وزن ہے۔ تو پتہ چلا بھائی بندے بھی تولے جائیں گے، بولو بندے بھی۔ اب میں جناب چند احادیث آپ کو سنانے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ آپ کو بڑا سکون ملے گا۔ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث آ رہی ہے، اور بخاری کی آخری حدیث بھی یہی ہے کہ کلمتانی خفیفتانی، اسی پہ بخاری ختم ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں خفیفتانی علی اللسان، جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بولو زبان پر بڑے، بھائی بولے ابھی نصیب ہو جائیں گے آپ کو، جو زبان پر بڑے ثقیلتان فی المیزان، مگر تمہارے عملوں والے ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، اور حبیبتان الی الرحمن، اور یہ دونوں کلمے رب کو بڑے محبوب ہیں، بولو رحمان کو بڑے کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث آپ کو اور سناؤں، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ تملأ ما بین السماء والارض، جب کوئی ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، بھائی کچھ چاہیے تو کہہ لو تو فرمایا تملأ ما بین السماوات والارض، زمین سے لے کر آسمان تک کا سارا خلا اللہ ثواب سے بھر کر اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ ہن دسو مولوی جڑا کہندا کہو سبحان اللہ، تواڈے تے احسان ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ یہ مولوی دی نیکی ہے یا نہیں ہے؟ اور تواڈا بھلا ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ بعض بندے نوں بڑی تکلیف ہوندی، ہر ویلے کہندا کہو سبحان اللہ، میں کہا ہور کی چاہیے ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اور جو کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ اس کے نام اعمال والا ترازو ثواب سے بھر دیتا ہے، بولو ثواب سے۔ مگر میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں جو بڑی کمال کی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدنا یہ امام ابن ابی دنیا اور نیمری رحمہ اللہ نے کتاب الاعلام میں ذکر کی حدیث ہے۔ یہ کتنے مولویوں نے مجھے فون کر کے اس کا حوالہ پوچھا، اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام دو سبز چادریں پہن کر قیامت والے دن یوں کھڑے ہوں گے جیسے کوئی کھجور کا درخت کھڑا ہے، کیونکہ قد مبارک بہت لمبا ہے نا۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جنت میں کون جا رہا ہے اور جہنم میں کون ہے۔ ایک مسلمان ہوگا حضور کا امتی، آرڈر ہوگا بھی جہنم میں لے جاؤ، اس کا وہ نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہے اور گناہوں والا بھاری ہے، وہ لے جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم کہیں گے یا احمد یا احمد، حضور بولیں گے لبیک یا ابو البشر، اے بشریت کے ابا میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام فرمائے گا احمد وہ تیرا امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہماری محبت کتنی ہے اور حضور کی کتنی ہے۔ آپ فرشتوں کو آواز دیں گے رک جاؤ، اس کو روکو، فرشتے کہیں گے جی رب کا حکم ہے اور ہم پابندی رب کے حکم کی کرتے ہیں۔ تو حضور اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو یوں پکڑ کے آگے کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، یہ اپنی یہ منت کا ایک طریقہ ہے، یہ جی میری سفید داڑھی ہے، اور جی میری داڑھی کا خیال کر لو۔
حضور یوں داڑھی مبارک اوپر کر کے کہیں گے یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میری امت کے بارے میں مجھے غم زدہ نہیں کرے گا، اب میں کیسے خوش ہوں کہ میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس کو دوبارہ ترازو پر لے جاؤ، میزان عمل پر، اور اس کے پھر عمل تولو اور حضور کو دکھاؤ کہ یہ اپنے عملوں کے سبب جا رہا ہے، ہم نے کوئی اس کے ساتھ زیادتی اب عمل تولے جائیں گے، حضور فرماتے ہیں میں بھی وہیں جاؤں گا، اب وہ بھی ترازو پر عمل بھی ترازو پر، تو آپ دائیں ہاتھ سے ایک پرچی اس کے نامہ اعمال میں والے ترازو میں ڈال دیں گے، وہ پرچی کے آتے ہی اس کا وزن بڑھ جائے گا اور گناہوں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا، نیکیوں والا جھک جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے بھائی اس کو جنت عطا فرما دو، تو کہہ دو سبحان اللہ، ہو سکتا ہے آپ ہی ہوئیے، اللہ کرے کام بڑھ جائے صحیح یار، اللہ فرمائے گا جانے تو جنت میں۔ اب جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہ جاتے وقت کہے گا فرشتوں ٹھہرو 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 ٹھہرو، میں ذرا اپنے محسن کا شکریہ ادا کر لوں۔ اب وہ کہے گا کہ اے میرے محبوب، اے میرے محسن، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، آپ کون ہیں کہ میرے گناہوں کو آپ نے کم کر دیا، نیکیوں کو بڑھا دیا؟ تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں، اور یہ جو پرچی رکھی ہے نا یہ وہ درود تھا جو تو پڑھتا تھا اور میرے پاس آتا تھا، آج تجھے اس کی ضرورت پڑی، میں نے اس درود سے تیری نیکیوں کا وزن بڑھا دیا ہے۔ اس طرح جناب کمال ہوگا۔ ایک حدیث اور سنے اگر سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضرت ابو ذر غفاری پڑھیے رضی اللہ ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تیری رہنمائی ایسی دو خصلتوں کی طرف نہ کروں جو پیٹھ پر کمر پر وزن کے اعتبار سے انتہائی ہلکے ہیں اور میزان میں دوسرے اعمال سے بڑھ کر سب سے وزنی ہے؟ تو ابو دردہ کہنے لگے، ابو ذر غفاری کہنے لگے ضرور ضرور یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیں نا۔ آپ نے فرمایا علیک بحسن الخلق وطول السمت، وہ عمل دو جن کا وزن سب سے بڑھ جائے گا، ایک اچھے اخلاق ہیں اور دوسرا زیادہ خاموش رہنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اور اس کا بھی بڑا لے جی ٹائم بڑا بے وفا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ حدیثیں تو میں نے بہت سنانی تھی مگر اب سنیے، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہہ دو نا سبحان اللہ، آپ نے فرمایا تمہاری نیکیوں والے پلڑے میں جو سب سے پہلے چیز رکھی جائے گی وہ تمہارا تمہارے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب ہوگا، یہ ثواب سب سے پہلے رکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث سناؤں سبحان اللہ کو، امام طبرانی نے الاوسط میں نقل کی ہے، بڑی کمال کی۔ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب پڑھو جی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں دے دی، وہ مجھے اتنی پسند تھی کہ میرا دل چاہا کہ اس کا ایک بچہ واپس خرید لوں، اس کا بچہ واپس ہے، پر میرا دل تو بڑا کرتا تھا، اور میں نے حضور پاک سے پھر مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ وہ میں نے اونٹنی تو دے دی پر دل میں اتنی اس کی محبت ہے کہ دل کرتا ہے اس کی بچی خرید لوں، بچہ خرید لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں یار عمر تو چھوڑ دے، اور تجھے ایک بات بتاتا ہوں، قیامت والے دن اس اونٹنی سے لے کر جتنی اس کی اولاد ہوگی ساری اللہ تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک حدیث اور سناواں جو سبحان اللہ دی بارش ہو جائے۔ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک امتی ایسا بھی ہوگا ہوئے ہوئے جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے،
اور ایک دفتر زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا، 99 ایک کم 100، اور اس کو دکھائے جائیں گے کہ دیکھو بھائی میرے فرشتوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، یہ تو نے کیے ہیں؟ وہ کہے گا جی میں نے کیے ہیں۔ فرمایا تولو بھائی، اور ایک پرچی میں اس کی ایک نیکی ہوگی، وہ کون سی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا تھکیا مسلمان کہ صرف وہ زندگی میں ایک بار کلمہ ہی پڑھ چکا ہوگا، تو اس کی وہ پرچی نکالی جائے گی، کہا بھائی یہ اس کی نیکی ہے، تو کہے گا یا اللہ اتنے بڑے گناہوں کے دسترخوان ہے، یہ نیکی مجھے کیا فائدہ دے گی، اس لیے بس جہنم میں جانے تو مجھے رسوا تو نہ کرو۔ اوہو، تو حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا نہیں بھائی آج سب کا وزن ہوگا، وزن ہوگا وزن، اگر تیرے عمل بڑھ گئے تو جنتی ہے، اور کم ہو گئے تو اب وہ 99 دسترخوان تو گناہوں کے پڑھنے میں، اور وہ پرچی صرف ایک نیکی کے پڑھنے میں رکھی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں اس پرچی کا وزن ان 99 دسترخوانوں سے بھی بڑھ جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ کوئی چیز کا وزن بھی اللہ کے نام سے بڑھ سکتا، اور میں کہتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام بھی آ گیا ہے، اور وہ جنت میں ہو جائے گا۔ اس طرح ہوگا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل کر لے۔ اب سمجھیے جی، حضرت ابن عمر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی حاجی صاحب تسی غور نال سنو، حاجی صاحب کیونکہ عمل تسی کر سکتے ہو، ماڑا بندہ کر سکتا، چلو اس بہانے حاجی صاحب کو روٹی تے لگ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کیا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کیا، فرمایا میں اس کے میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، پھر اگر اس کے میزان کا پلڑا بھاری رہا تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں شفاعت کر کے اس کی نیکیوں کا وزن بڑھا دوں گا، اس سبب سے کہ اس نے اپنے بھائی کی حاجت پوری کی ہے۔ اب یہ تو مالداری کر سکتے ہیں نا۔ ایک حدیث اور سنانے لگا ہوں، اور یہ اس سے بھی بڑی کمال کی ہے، بلکہ سب سے کمال کی ہے، اور اسی پہ آج کا درس میں ختم کروں گا۔ اگر آپ کہیں گے تو 2 حدیثیں اور بھی سنا دوں گا، وہ بڑی کمال کی ہیں۔ آپ خود کہیں گے بھی ساری رات بھی لگ جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے، مگر بہرحال اسی پہ ختم ہو جائے گا۔ اب توجہ کریں، ارے بھائی بڑی توجہ سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بنی اسرائیل کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک راہب اپنے سموعہ عبادت گاہ میں 60 سال تک عبادت کی، بولو بھی کتنی؟ پھر ایک دن عرس نے عرش کا پانی دیکھا اور کہا کہ اگر میں اتروں تو کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا، تو میں کسی اور کو اترتے دیکھے، بس میں پانی پیوں گا اور وضو کر کے پھر اپنی جگہ واپس لوٹ آؤں گا، اتنا مقام۔ پھر ایک عورت نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی، اس کو گناہ کی طرف بلایا، اور پھر وہ ننگی ہو گئی۔ جب وہ ننگی ہوئی تو یہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا، اس نے اس سے بدکاری کر لی، اور پھر وہ ایک تالاب میں داخل ہوتا ہے، اس میں غسل کیا، اور پھر اسی حالت میں اس کو موت آنے لگی۔ جب وہ مرنے لگا تو مرنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک سائل اس کے پاس سے گزرا، اس نے کہا بھائی بھوکا ہوں مجھے روٹی دے دے، بولو مجھے روٹی دے دے۔ اس نے اشارے سے کہا وہ میری گٹھڑی میں پڑی ہے تو لے لے، میری گٹھڑی میں پڑی ہے روٹی۔ بس حضور فرماتے ہیں کہ وہ مسکین روٹی اٹھا لے گا اور پھر یہ مر جائے گا، اور پھر 60 سالہ عمل کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کی 60 سال کی عبادت کو، اور دوسری طرف زنا کو رکھا جائے گا، تو زنا کا وزن بڑھ جائے گا، 60 سال کی عبادت کا وزن گھٹ جائے گا۔ فرمایا کہ پھر وہ خطا اس کے
عبادت کے مقابلے میں بھاری ہوگی، مگر پھر وہ روٹی لائی جائے گی جو اس نے مرتے وقت غریب کو کھلائی جائے گی، وہ روٹی اس کے نامہ اعمال کے ترازو میں رکھی جائے گی، تو روٹی کی وجہ سے پھر وزن زنا سے بھی بڑھ جائے گا۔ یعنی نیکیوں کا وزن زنا سے 60 سال کی عبادت کم نکلی ہے اور روٹی کا وزن زیادہ نکلا ہے۔ اس لیے سنی لنگر بہت کھواندے نے، کہو نا سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا مرحبا، 5 چیزیں ہیں جو میزان میں سب سے بھاری ہوں گی۔ 5 چیزیں، نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 لا الہ الا اللہ، نمبر 3 الحمدللہ، نمبر 4 اللہ اکبر، اور نمبر 5 وللہ الحمد۔ یہ 5 چیزیں بہت بھاری ہوں گی۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آخر میں حدیث ہے، آپ یقین کریں میرا دل بڑا رویا اور میں نے بڑی دعا کی کہ اللہ ان میں مجھے بھی شامل کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن علماء کے قلم کی سیاہی اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا، تو علماء کے قلم کی سیاہی کا وزن جس سے انہوں نے دین لکھا، یہ شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور سنیں، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے عمل کو لایا جائے گا اور اس کے میزان کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو نیکیوں کا وزن کم ہوگا، پھر بادل کی مثل کوئی شے لائی جائے گی، بادل کی مثل، اور اسے میزان کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو پھر نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ تو جانتا ہے یہ کیا ہے جس نے تیری نیکیوں کا وزن بڑھایا ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، میں اس کو نہیں جانتا۔ تو اللہ فرمائے گا یہ تیرا وہ علم ہے جو تو لوگوں میں بیان کرتا تھا، یہ وہ علم ہے جو تو لوگوں کو سکھاتا تھا، تو لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا، آج ہم نے اس کو تیری وراثت بنا دیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ ان میں اللہ مجھے بھی شامل فرمائے، اور تو پلے ککھ نہیں ہے، بس اللہ کسی طرح آخرت میں ہم سب کا بیڑا پار فرمائے۔ میرے بھائیوں، قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا اور عمل کرنے والوں کا وزن بھی، اور نیکیوں کو اللہ جسم بھی عطا فرمائے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نہ ادا کی ہوگی وہ بھی گنجا صاحب بن کے آئے گا، اس کو ڈنک مار کے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہ بہت بھاری دن ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔